عورتیں تھیں جو نیک اور صالح آدمیوں کے نکاح میں تھیں، لیکن گھر کا سارا ماحول اسلامی ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ رسول کی نافرمانی کی، وہ ناکام ہو گئیں۔ اور دو عورتیں جن کے لیے مشکلات بڑی تھیں، اور ان میں سے ایک کا خاوند جو ہے وہ کافر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، تو اس نے اللہ رسول کی اطاعت کی، بدلے میں تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھائیں، تو میرا رب کہتا وہ کامیاب ہو گئی۔ میرے رب نے مردوں کو جھنجھوڑنے کے لیے مثال عورت کی بیان کی ہے۔ 4 عورتوں کا تذکرہ کیا اللہ جل شانہ نے۔ ایک نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا، ایک فرعون کی بیوی کا تذکرہ کیا، اور ایک بی بی مریم علیہ السلام۔ 2 عورتیں وقت کے نبیوں کے نکاح میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ فرماتے ہیں نافرمان لوگوں کے سامنے، انکار کرنے والے لوگوں کے سامنے اللہ فرماتے ہیں میں 2 عورتوں کا تذکرہ کرتا ہوں، 2 عورتوں کا جو نیک اور صالح اور میرے فرما بردار بندوں کے نکاح میں تھیں۔ ایک نوح علیہ السلام کے نکاح میں اور ایک لوط علیہ السلام کے نکاح میں۔ گھر کا ماحول سارا ٹھیک ہے، ان کا خاوند وقت کا نبی ہے، ان کی اصلاح کر رہا ہے۔ عورت کی مثال اس لیے دی ہے، عورت کے لیے جنت کا معنی مشکل نہیں ہے، مرد کے لیے مشکل ہے، اس لیے کہ باہر کی زندگی میں نکلنا ہے۔ اس نے عورت کے لیے چند چیزیں میرے رب نے بیان کر دی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جو ایمان لے کر آئے، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرے، یعنی اپنے خاوند کے ساتھ وفادار رہے، پاک دامن اور پاکیزہ رہے، تو میرے رسول نے فرمایا چند چیزیں، فرمایا یہ عورت میرے رب کو اتنی پسند ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے سے چاہے میرا رب اعلان کرے گا اور اس کو گزار دے گا۔ مشکل ہے، اس کو کمانے کی فکر نہیں ہے، بندے کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، وہ باہر کی زندگی میں جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، رزق کماتا ہے، رشتوں کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کاروبار کرتے ہوئے معاملات کرتے ہوئے دشمن کے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ایمانداری کی کوشش کرتا ہے، سچائی کی کوشش کرتا ہے، ظلم سے بچنے یہ مشکلات ہیں، مشکلات ہی مشکلات، اور ہر موقع پر میرا رب کہہ رہا ہے صحیح چلنا، درست چلنا، اس کے لیے مشکلات ہیں۔ عورت کے لیے مشکلات اس کے لیے بڑا آسان تھا، اور یہ وہ عورتیں ہیں جن کے خاوند وقت کے نبی ہیں، وقت کے نبی ہیں، لیکن ان اللہ فرماتے فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، ان دونوں عورتوں نے اپنے خاوندوں کے ساتھ خیانت کی، گھر کی باتیں باہر بتائیں، جو گھر میں وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے، اللہ رسول کا پیغام پہنچانے کے حوالے سے گھر میں حکمت عملی بناتے، یہ بیویاں جا کر باہر بتا دیتی، یعنی باہر کے لوگ سے مراد ان کے رشتہ دار ہی ہوتے تھے۔ اس لیے آج بھی آپ دیکھیں ان عورتوں کو کبھی بھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جو عورتیں اپنے گھر کی 4 دیواری کی باتیں اپنے ماں باپ کے گھر میں بتا رہی ہوتی ہیں،
इस चार दीवारी की बातें यहाँ दफन, माँ बाप के घर की चार दीवारी की बातें वहाँ दफन। तो वाला नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी से कहे अपने माँ बाप के घर में होने वाले मामलात को मुझे बताओ, वो किस बेटी की शादी कहाँ कर रहे हैं और किस बेटे की शादी ये कहाँ कर रहे हैं, ये मुझे बताओ। भाई आप क्यों उनकी बातों का तजस्सुस रखते हो? उनकी घर की बातें वहाँ रहने दो, अपनी घर की बातें यहाँ रहने दो। और ये जो आम तौर पर बातें चलती हैं ना, लोगों के घरों की कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ औरतें और मर्द भी मुलाजिम होते हैं। मुलाजिम औरत मुलाजिम है या मर्द मुलाजिम है? पहली बात तो ये है कि कुरान कह रहा है कि अपनी बातों को राज रखा करो, अपने मामलात को राज रखा करो, औरों को ना बताया करो। अपने मामलात को खुफिया रख के अल्लाह की मदद हासिल करो। लेकिन जिन घरों में मुलाजिमीन काम कर रहे होते हैं, वो मर्द हों या औरतें हों, बतौर ख़ास उन लोगों को चाहिए अपने मुलाजिमीन से अपने घर के मामलात छुपा कर रखें। ये काम करने वाली औरतें और काम करने वाले मर्द एक घर की जितनी प्राइवेसी होती है वो जाकर दूसरे घर में बता रही होती हैं, और दूसरे घर वाले इतने बेवकूफ़ होते हैं, मज़े के साथ सुन रहे होते हैं कि दूसरे घर में फलां चीज़ चल रही है। कमबख्तो जब आपके सामने वो उस घर की बुराई कर रही है या मुलाजिम कर रहा है, जब ये उनके घर में जाएगा, उनके घर में खाना खाकर और उनसे तनख्वाह लेकर अपना निज़ाम ज़िंदगी चलाकर ये उनका सका नहीं बना, उनका राज नहीं रख सका, तुम्हारे सामने आकर बता रहा है, तो कल जब ये उस घर में जाएगा तो आपकी बातें उस घर में बताएगा। ये खियानत हो रही है। और ये दो औरतें जो खियानत कर रही थी अपने खामदों की, और कितनी औरतें ऐसी बदबख्त होती हैं जो एक अपने खामद को छोड़कर ये नेक समझी जाती हैं, नेक सिर्फ अपने खामद को छोड़कर सास और ससुर की बुराई मोहल्ले में बयान कर रही हैं। सास और ससुर और बहनें और दूसरे रिश्तेदार जो हैं, घर के मामलात जो हैं, इसको मोहल्ले के दूसरे औरतों के सामने बयान कर रही हैं। भाई वो सिर्फ इससे ज़ुबान का और कानों का चस्का, इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई इआनत नहीं करेंगी वो आपको, बल्कि मजाक उड़ाएंगी। और शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हें अगर कोई दुख पहुँचे ना, कोई तकलीफ पहुँचे, तो सब्र करके रब के सामने रो लेना, लोगों को ना बताना, वरना लोग खुश होकर तुम्हारे इस दर्द पर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये उन औरतों के लिए सबक है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी घर की बातें बाहर बता रही है जाकर, फ़ख़ानताहुमा, खियानत कर रही है। मेरा रब कहता है वक़्त के नबी के निकाह में हैं, फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैया, फिर इनकी ये खियानत इतना बड़ा जुर्म बन गई कि कल क़यामत के दिन वक़्त के नबी भी इनके काम नहीं आ सकेंगे। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है, घर की जो बातें होती हैं बाहर जाकर बता रही है, और बाहर से मुराद कोई ऐरे गैरे नहीं है। ये ना ज़हन में आए कि ऐरों गैरों को बता रही है, ये घर की बातें जाकर अपने वालिद को बता रही है, ये घर की बातें अपने भाइयों को बता रही है, ये घर की बातें अपने रिश्तेदारों को बता रही है। इसलिए वो औरतें अपना घर बड़े अच्छे तरीके से संभाल लेती हैं, जो घर बनाने के बाद और शादी के बाद अपनी लड़ाकी माँ से मशवरे नहीं लेती,
اپنے لڑاکے باپ سے مشورے نہیں لیتی۔ کتنے رشتے ایسے ہیں جہاں میاں بیوی ملنا چاہتے ہیں، پتہ چلتا ہے لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ کم وقت ملنے نہیں دے رہے۔ بھئی آپ کا تعلق نہیں ہے اس حوالے سے، اب آپ کی ذمہ داری نکل گئی ہے، تم پہلے ان کے معاملات میں گھس گئے، بیوی اور بچوں کے معاملات میں گھس گئے اور آپ نے تفریق پیدا کی ہے۔ انہیں گزارنے دو، اگر وہ اتنے سمجھدار نہیں تھے تو آپ نے شادی کیوں کی؟ ان کی تربیت کرتے، ان کی تعلیم کرتے، ان کو سمجھاتے۔ بے وقوف تھے اور ابھی بچے تھے اور آپ نے شادی کر دی ہے، اب آپ رکاوٹیں ڈال رہے ہو، اور پھر یہی معاملات ہوتے ہیں، یہی معاملات ہوتے ہیں، طلاقوں کی وجہ بنتے ہیں، طلاقوں کی وجہ بنتے ہیں کہ جہاں عورتیں اپنے گھر کے معاملات خیانت کر کے اپنی ماں کو بتا رہی ہوتی ہیں، اپنے باپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ مجھ پر ظلم ہو رہا ہے جی، میں سارے گھر کا کھانا بنا رہی ہوں جی، میں جھاڑو دے رہی ہوں جی، میں یہ کر رہی ہوں وہ کر رہی ہوں، اور ماں یہ نہیں کہتی کہ بیٹا ایک اجنبی آدمی، کوئی راہگیر اور مسافر آدمی گزرے، میرا رب کہتا اسے بھی کھانا کھلاؤ، یہ تو تمہارے اپنے ہیں۔ ماں یہ نہیں کہتی، ماں کہتی ہے دفع کرو، تم کیوں کھانا بنا رہی ہو ان کے لیے، تم کیوں ان کے لیے سہولیات پیدا کر رہی ہو۔ یہ پھر باتیں بڑھتی ہیں، پھر طیش آتا اور غصہ آتا اور طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ پھر ایسے لوگ آتے ہیں جو کم بخت طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، طلاق دینے لگے ہو، شریعت کا معاملہ ہے، حلال حرام کا معاملہ، آپ غصے میں ہو، میرا رب کہتا ہے جو بندہ غصے میں آتا ہے تو شیطان اس پر لگام چڑھا لیتا ہے، جیسے گدھے پر لگام ہوتی ہے، یہ بالکل شیطان کا گدھا ہے۔ جیسے بندہ جس گدھے پر لگام چڑھائے اس کو دائیں اور بائیں جس سمت چاہے چلائے، ایسے ہی بھرپور غصے کی حالت والا آدمی شیطان کا گدھا ہوتا ہے، جس سمت چاہے اس کو چلائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، وضو کر لو، غسل کر لو، سر پہ پانی ڈالو، یا آخری درجے میں ہے کہ اس حالت میں بات نہ کرو اور گھر سے نکل جاؤ، کو 2-4 گھنٹے اپنے ذہن کو جو ہے اس کو آرام دو تاکہ تمہاری عقل واپس آئے۔ اب تو غصہ چل رہا ہے نا، عقل تو چلی گئی ہے غصے کی وجہ سے، عقل واپس آئے گی تو دانائی کے فیصلے کرو گے، لیکن کم از کم اتنا ہی ہوتا کہ طلاق کے مسائل سیکھ لیے جاتے۔ وہاں غصہ آتا ہے اور طلاق دے دی جاتی ہے، کچھ 2-4 مہینوں کے بعد وہ غصہ دفن ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اب ہم ملنا چاہتے ہیں، اب نہیں مل سکتے، تم نے دروازے بند کر دیے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، 3 طلاقیں دے دی، کہا دروازہ توڑ کر آئے ہو، اس کو کوڑے لگائے، دروازہ توڑ دیا ہے، اب میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ پہلے آتے پوچھتے۔ طلاق اگر اللہ پاک محفوظ فرمائے، اللہ پاک گھر کو بچائے، بھائی طلاق اگر دینی پڑ بھی جائے تو زندگی میں صرف ایک ہی طلاق دی جائے، دوسری اور تیسری دی ہی نہ جائے۔ عورت کی عدت گزرے گی، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، ایک طلاق کا بھی وہی فائدہ ہے اور 3 کا بھی وہی، لیکن فرق اتنا ہے کہ 1 کے بعد اور 2 کے بعد واپسی کا دروازہ ہے، 3 کے بعد نہیں ہے۔ اور پھر اس میں بغاوت کرتے ہیں طلاقیں دینے والے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، حرام ہو گیا ہے، سارا سلسلہ کٹ گیا ہے، پھر بغاوت کرتے ہیں، پھر رابطے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر کہتے ہیں اگر کوئی بات نہیں ہے، اگر رشتہ دار اور مولوی صاحب نکاح نہیں پڑھا رہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہمیں فلاں جگہ سے فتویٰ مل گیا ہے، اور فلاں بھائی سود کے متعلق فتوے چل رہے ہیں، دنیا کی تعداد بڑھ گئی ہے،
ہر شعبے کی چیزیں مل جاتی ہیں، 1 نمبر بھی اور 2 نمبر بھی، ہر چیز وافر مقدار میں سود کے فتوے موجود ہیں، نئے نبی کے پیدا ہونے کے فتوے موجود ہیں۔ کس چیز کی بات کر رہے ہو آپ؟ جو اس کے بعد بھی ملے، 3 طلاقیں دے دی ہیں، حرام ہو گئے، پھر بھی وہ اکٹھے رہ رہے ہیں، تو آخری درجے میں ایسے لوگوں سے سلام کلام نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، انہوں نے واضح اللہ کی حدود کو توڑا ہے، واضح اللہ کی حدود کو۔ اللہ پاک جہاں 3 طلاقوں کو بیان کرتے ہیں قرآن میں، اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، یہ میری حد ہے، میری حد کو کراس نہ کرنا، میری حد سے آگے نہ گزرنا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ نے مثال میں عورتیں بیان کی ہیں، اور عورتوں پہلے 2 ناکام عورتوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنے خامدوں کے ساتھ خیانت کی تھی، گھر کی باتیں باہر بتائیں اور کفر کے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھے، تو میرا رب کہتا ہے یہ ناکام ہو گئیں، اور قیامت کے دن اللہ ان سے فرمائے گا کہ جہاں اور لوگ جہنم میں داخل